طریقہ تمہارا اسلامی نہیں، اور کس منہ سے کہتے ہو دیکھو دیکھو نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان ہے، لوگوں یہ قربانی نہیں ہے بلکہ حقیقت جاننا چاہتے ہو سن لو، مصطفیٰ کی غلامی کس چیز کا نام ہے؟ ہسٹری میں غلام تو بڑے دیکھے ہوں گے، نہ جانے کتنے نبی کے غلام آئے ہیں، آؤ قریب آ جاؤ، مصطفیٰ کا ایک غلام ہے جس کو حضرت حبیب ابن زید انصاری کے نام سے ہسٹری یاد کر رہی ہے، وہ مدینے والے کا پاکیزہ غلام ہے، اسلام کی تبلیغ کے لیے چلا گیا۔ آپ اسلام کے لیے کیا کر رہے ہو؟ آپ نے کون سا اسلام کے لیے 6 مہینے کا بچہ کٹوایا ہے؟ آپ نے کون سا اسلام کے لیے 18 سال کا بیٹا لیا ہے؟ آپ نے اسلام کے لیے کون سا 22 سال کا آپ نے بھتیجا لیا ہے؟ آپ نے کون سے اسلام کے لیے 36 سال آپ 36 سال آپ نے بھائی دیا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو کسی چیز کا احساس نہیں، بلا بلایا اسلام مل گیا ہے، آپ کے ابا مسلمان تھے، آپ بھی مسلمان ہو، آپ کے دادا مسلمان تھے، آپ اسی طرز پر جی رہے ہو، آپ نے دیا کیا اسلام کو ہے؟ آؤ تاریخ کا جائزہ لو، حضور کے غلام کیسے ہیں؟ بلا بلایا ملا ہے، کبھی کچھ دیا ہوتا تو تکلیف ہوتی، اگر احساس جاننا ہے آپ اس کی سانس سے پوچھ لو جو 6 مہینے محنتیں کرتا رہا، رات دن کھیتی میں لگاتے رہا، دن نکلتا ہے تو کھیت پر ہے، رات ہوتی ہے تو کھیت پر ہے، اس امید پر فصل تیار ہوگی، اس کے بعد میں اس کو کاٹ کر بیچوں گا، جس کا قرض ہوگا قرض دیا جائے گا، اپنے بچوں کی پرورش میں لگایا جائے گا، لیکن عین وقت پر فصل تیار تھی، اس فصل تیار کی کے ساتھ ساتھ اچانک کیا ہوا؟ ساری فصل تو ہو بالا ہو گئی، آپ کی فصل برباد ہو گئی۔ کسان کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا، اور جیسے ہی بیٹھا کسی نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ جواب دیا میں نہ روؤں گا تو کون روئے گا، میں نہ روؤں گا تو کون روئے گا۔ اس نے کہا بھائی کس لیے رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ یہ ہے میرا تو پوری 6 مہینے کی کمائی چلی گئی، میرے تو پورے 6 مہینے فرق ہو گئے۔ میں آپ سے کہتا ہوں جو محنت کرتا ہے تکلیف اسے ہوتی ہے، جو محنت کرتا ہے احساس اسے ہوتا ہے، جس نے دیا ہے اسے احساس ہوگا۔ میں آپ سے کہتا ہوں حسین کی روح تم سے مطالبہ کرے گی، قاسم کی روح تم سے مطالبہ کرے گی، عباس کی روح تم سے مطالبہ کرے گی، حضرت علی اصغر سے روح تم سے مطالبہ کرے گی۔ آپ کا جواب دو گے؟ آپ کے پاس کچھ ہے جواب دینے کے لیے؟ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں تمہیں بڑا بلایا اسلام مل گیا۔ حبیب ابن زید نبی کا غلام اسلام کی تبلیغ کے لیے چلا تھا، مدینے والے کا غلام چلا ہے، اور جیسے ہی دشمنوں کے درگاہ میں گیا اور دشمنان اسلام نے دیکھا یہ تو آ گیا ہے، دین لے کر آیا ہے، اللہ کی مالا جپنے آیا ہے، اللہ کی سب لگانے آیا ہے، اور جب اس طرز پر دیکھا لوگوں نے کہا ایسا ہے اس مسلمان کو پکڑ لو۔ مسلمان پکڑ لیا گیا، بادشاہ کے دربار میں دے دیا۔ بادشاہ نے کہا مسلمان تجھے ڈر نہیں لگتا؟ کہا ایسا ہے نا بادشاہ، موت تو آنی ہے، آج آ رہی تو کل آئے گی، کل نہیں تو پرسوں آئے گی، پرسوں نہیں تو اگلے دن آئے گی، جو دنیا میں آیا ہے اسے مرنا تو ہے ہی، لیکن بادشاہ بتا یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ آج تجھے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ یہ لاکھوں کی بھیڑ میں اکیلے آئے ہو، لاکھوں کی بھیڑ میں اکیلے اللہ کی مالا جپنے آئے ہو، ڈر نہیں لگتا؟ تو مصطفیٰ کے غلاموں نے کہا یاد رکھ لینا ہم وہ قوم نہیں ہے جو ہوا کے سامنے پیٹھ نکھانے، ہم تو وہ قوم ہے ہوا کے سامنے اپنی پیٹھ نہیں اپنا سینہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہم تو دین پھیلانے آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے۔ جب اتنا سنا اب تمام وزیروں سے مشورہ لیا کیا کرنا ہے، تو جواب دیا اس مسلمان کو اعلان کرو اور شاہ راہ پر سارے شہر کو جمع کرو اور وہیں پہ اس کا قتل کیا جائے گا، اتنی دردناک سزا ملے تاکہ کوئی دوسرا مسلمان داخل نہ ہو، اتنی دردناک سزا ملے کوئی کلمہ نہ پڑھ سکے۔ حضرت حبیب کے لیے وہی وقت آ گیا، دن نکلا ہے، حضرت حبیب کو میدان میں کھڑا کر دیا گیا، ہر طرف سے تلواریں نکل آئی ہے، اب تماشا ہوگا، نبی کا غلام مارا جائے گا، اب دیکھا جائے گا مسلمان کو قتل کرنا ہے۔ جب یہ کیفیت دیکھی تو مصطفیٰ کے غلام کی طرف دیکھ کر اس بادشاہ نے کہا
تھا اے مسلمان آخری تمنا کیا ہے, کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس مسلمان نے کہا تھا اے بادشاہ آپ تمنا پوچھ رہے ہو؟ ہاں میری تمنا یہ ہے ایک مرتبہ دنیا سے جاتے جاتے اپنے رب سے ملاقات اور کر لوں. کیسی ملاقات؟ کہا نماز پڑھ لینے میں. حبیب کہتے ہیں میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا, ہر طرف سے تلواریں ہیں, سامنے دیکھو تلواریں ہیں, پیچھے دیکھو تلواریں ہیں, دائیں دیکھو تلواریں ہیں, بائیں دیکھو تلواریں ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں لوگوں, ہم تو 3 ٹائم بھکا کے بھی ہمیں خدا یاد نہیں آتا, ہم بستروں پہ کروٹیں لیتے رہتے ہیں, ہمیں نماز کی پرواہ نہیں ہوتی, اذان کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی رہتی ہے, ہم خواب خرگوش کے مزے لیتے رہتے ہیں, لیکن باہر نبی کے غلام سامنے تلوار ہے نماز یاد آ رہی ہے, دائیں تلواریں ہیں نماز یاد آئی ہے. اور جیسے ہی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو لوگ کہہ رہے ہیں 2-4 منٹ کا اور ہے, یہ لینے دو سانسیں زندگی کی پوری کر لینے دو, اب نہیں تھوڑی دیر میں مر جائے گا, اس کے بعد پھر دیکھو پھر مر جائے گا. جب یہ کیفیت دیکھی حضرت حبیب ابن زید انصاری نے جیسے ہی نیت باندھی ہے اور نماز شروع کی, پہلے تو دیر میں پڑھی جاتی, آج بہت جلدی پڑھ لی. جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے بادشاہ نے کہا اے مسلمان یہ تو بتا, آج سے پہلے میں نے مسلمانوں کو بہت دیر تک نماز پڑھتے دیکھا ہے, تم نے اتنی جلدی کیسے پڑھ لی؟ تو حضرت حبیب کا عشق بولنے لگا, کہنے لگا بادشاہ سن لے, اس لیے میں نے جلدی پڑھی تاکہ تیرے دماغ میں یہ بات پیدا نہ ہو جائے محمد کا غلام موت کے ڈر سے نماز میں تاخیر کر رہا ہے, موت کے ڈر سے یہ نماز میں دیر کر رہا ہے, اس لیے جلدی پڑھ لی. کہاں یہ بتا کیا کرنا ہے؟ کہاں اب کچھ نہیں کرنا, جو تمہیں کرنا ہے کرو. حضرت حبیب کے لیے تلوار نکلی, ایک ظالم نے انگلیاں کاٹ دی. اے لوگوں تم نے اسلام کو کیا دیا ہے؟ آج کانٹا چپ جائے انسان کی ششکی نکلتی ہے, بالکل آوازیں متغیر ہو جاتی ہے, ہاتھ اتنی انگلیاں کٹی. دوسرا ظالم نے تلوار نکالی, کوہنیوں سمیت ہاتھ اتار دیا. پھر تیسرا ظالم آگے بڑھا, اس نے دایاں بازو اتارا. پھر دوسرا اور ایک ظالم آگے بڑھا, اس نے وار کیا, پھر دوسرا بازو بھی اتار دیا. اب مجھے بتاؤ دونوں ہاتھ جس کے کٹ گئے ہو, خون بہ رہا ہو, سامنے دشمن ہو, اپنا کوئی دکھتا نہ ہو, اس پوزیشن میں کیا گزرے گی اس مسلمان پر؟ لیکن واہ نبی کے غلام تیری عظمتوں پہ لاکھوں سلام, واہ نبی کے غلام تیری حفاظت پر لاکھوں سلام. اب یہ نبی کا غلام کھڑا ہے, اب جیسے ہی کھڑے کھڑے دیکھا اب تو مرنا ہی ہے. اتنے میں بادشاہ کہنے لگا اے مسلمانوں شرط رکھ لیجئے گا. اس بادشاہ نے کہا اے مسلمان سن لے, اگر تیری جگہ تیرے نبی کو کھڑا کر دیا جائے, تجھے چھوڑ دیا جائے, ان کے بازو کاٹے جائے, ان کی گردن ماری جائے. اتنے میں غیرت ایرانی نے حبیب کی جوش والا اور قرآن سننے بادشاہ ابھی حبیب کے ہاتھ کٹے ہیں, پیر سلامت ہے, جہاں اٹھے گا حبیب اس میں پیروں سے اس کا سر کچلنے کے لیے سلامت رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, مذہب اسلام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ حضور کے غلام تھے, جان نکلنے کے قریب ہے, دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں, مگر جذبہ ایمانی تو دیکھو. کہنے ہیں جہاں یہ بات کر رہے ہو حضور کی بات کر رہے ہو میرے, ہم اپنی آنکھوں کے سامنے حضور کو اس پوزیشن میں دیکھ لیں, یاد رکھ لینا ہاتھ ہی تو کٹے ہیں, ابھی پیر سلامت ہے. اتنے میں ایک دشمن نے تلوار ماری, حضرت حبیب کا دھڑ الگ ہو گیا, آپ کا اوپر کا وجود الگ ہے, آپ کی کمر الگ پڑی ہے, لیکن ابھی روح نہ نکلی, پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا. حبیب کی روح نکلنے کے قریب ہے, جیسے ہی رخ مدینے کی طرف ہوا تو نبی کا یار مدینے کی طرف رخ کرتے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, اور کہا تھا ایک بات شفا
اگر تیرا گزر نبی کے شہر میں ہو تو میرا سلام نبی تک پہنچا دینا۔ اے لوگوں یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی پوزیشن ہے، یہ آقا کے دیوانے ہیں، انہیں اپنی زندگی نہیں لگتی۔ تمہیں پڑا پڑایا اسلام مل گیا ہے، آپ اسلام کے لیے کیا کر رہے ہو؟ آپ اسلام کو کیا دے رہے ہو؟ حضور نے قربانیاں تمہارے لیے دی ہے، آقا نے گھوڑے تمہارے لیے برداشت کیے ہیں، خطِ نبی نے تمہارے لیے برداشت کی ہے، آقا کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پیغمبر نے ان کانٹوں کو برداشت ہمارے لیے کیا، ورنہ مکے کے لوگ آئے تھے جناب ابو طالب کے پاس میں، کہاں ہے ابو طالب؟ اپنے بھتیجے محمد کو سمجھا لو، اگر یہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، ہمارے معبودان باطلہ کی برائی چھوڑ دے۔ حضرت پیغمبر اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب کیا، ابو طالب کہنے لگے بیٹے مان جا، اپنے ان کے باطل معبود